السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، میرے ساتھ ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، حسب حال پروگرام میں ہمیشہ کی طرح روح افزا باتیں کرے گا ایئی اور روح فرسا باتیں کرے گا جنیدی، حوصلہ بڑھانے والی باتیں سنائے گا ایئی اور ٹیری ٹانے والی باتیں سنائے گا جنیدی۔ ایسے بولتے جا رہے ہو، میں تو ہمیشہ خود کو بہت زیادہ آپٹیمسٹ سمجھتا ہوں، تم پیسمسٹ ہو۔ یہ دیکھیں ناظرین، اب گالیوں پہ اتر آیا، آپٹیمسٹ اور پیسمسٹ۔ میرے پاس تو پیسہ ایک نہیں ہوتا، میں پیسمسٹ کہاں سے ہو گیا؟ عید سے پہلے جو تم ڈراتے رہے ہو اللہ معاف کرے، یہ بکرے بہت مہنگے ہو گئے، یہ تمہارے بس سے باہر، یہ بہت مہنگا بکرا ہو گیا۔ تو نہیں تھے مہنگے یار بے شک مہنگے تھے، تم تو آگے مجھے کہو نا کہ یہ کوئی بات نہیں، چینل والے سبسڈی پہ بکرے دے۔ واہ بھائی واہ، سبسڈی پھر تم نے کہنا تھا کہ مفت کیوں نہیں دے رہے؟ ہاں بات بڑھے گی تو یہاں تک پہنچے گی، بات چل نکلی ہے تو دیکھیں کہاں تک پہنچے۔ کس لیے آج تم یہ رونے لے کے بیٹھ گئے ہو؟ اس لیے کہ تم میڈیا والے برائی دکھاتے ہو، یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، دکھی خبریں دکھاتے ہو، کوئی اچھا کام جو کوئی کر رہا ہو اس کی تعریف بھی کیا کرو۔ جو معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے میڈیا وہی دکھاتا ہے یار۔ یار یہ میں جس سڑک سے آتا ہوں یہ معاشرے میں ہی ہے، یہ کوئی چند کی طرف جاتی ہے؟ کیا ہوا ہے اس کو؟ میں سکوٹر پہ آتا ہوں روز اور روز میں سوچتا ہوں یار یہ نہر والی جو سڑک ہے دیکھو لاہور کی سب سے اہم سڑک ہے، بلکہ میں اسے لاہور کی ٹریفک کی ریڑھ کی ہڈی کہہ سکتا ہوں۔ زبردست یار، اگر تم بیک بون کہہ دیتے تو اور زیادہ مؤثر ہے۔ واہ واہ، یہ کیا تیرا سرجیکل تجزیہ ہے، واہ واہ۔ اس سڑک کے اوپر دیکھو اللہ لو کہ یہ سڑک 2-3 مہینے سے بن رہی ہے، بالکل ایک سیکنڈ کے لیے ان لوگوں نے وہ سڑک بلاک نہیں ہونے دی، ورنہ کہیں سڑک بن رہی ہو تو فوراً بلاک ہو جاتی ہے۔ کبھی بجری سڑک کے اوپر پھینکی ہوتی ہے، کبھی روڑے پھینکے ہوتے ہیں، کبھی وہ سریا اتار کے چلے جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے ٹریفک ضرور رکی ہوتی ہے، مگر یہ درست کہہ رہے کہ ٹریفک 1 منٹ کے لیے بھی انہوں نے بلاک نہیں ہونے دی۔ ہاں تو جو ذمہ دار ہے اس کے، چلو ٹریفک وارڈن ہے یا ٹریفک پولیس ہے یا وہ ٹھیکیدار ہے، سب مل کے یہ کام کر رہے ہیں، ان کو شاباش کہا ہے کبھی تم نے؟ ہاں بالکل، میں نے کہا ہے۔ تم 1 ماہ پہلے کا اپنا پروگرام اٹھا کے دیکھ لو جس میں ہم پنجاب کے تعمیراتی منصوبوں کا ذکر کر رہے تھے، تو میں نے خاص طور پر اس بات کو مینشن کیا تھا کہ وہاں پر جو بھی یعنی سست روی کا شکار ہے وہ منصوبہ، لیکن وہاں پر ٹریفک obstruct نہیں ہونے دی جا رہی، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے جو مینج کر رہے ہیں سارے پروجیکٹ کو۔ اوکے آئی ایم سوری ناظرین، میں پیسمسٹ ہو گیا۔ پیسمسٹ نہیں عزیز صاحب، آپٹیمسٹ ہو گئے ہیں۔ جی ناظرین، میں آپٹیمسٹ ہو گیا۔ اچھا عزیز صاحب، پہلی خبر بھی اتفاق سے اسی حوالے سے ہے۔ اوہ یو آر لکی۔ میڈیا عوام کو منفی کی بجائے مثبت پیغامات دے، وزیر اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق عوام۔ آپ سناؤ۔ کیا سناؤ یار، ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، میڈیا کیا دکھائے؟ یار کیوں نہیں آپ مثبت پہلو دکھائیں؟ کیا مطلب آگ لگی ہوئی ہے، ہم کیا بتائیں؟ میڈیا کیا دکھائے؟ بےروزگاری ہے، غربت ہے، قطاریں لگی ہوئی ہیں راشن کے لیے، کیا دکھائے میڈیا؟ یار تم لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ناظرین، ملک میں حکومت نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی، لوگ کچھے پہن کر دوڑیں لگانی شروع ہو گئے، نہر میں نہانے کے لیے ٹوپیاں لگا رہے ہیں، ناظرین آٹے کی بارش شروع ہو گئی ہے، چینی کے تھیلوں کی بارش شروع ہو گئی ہے، عوام اس بارش میں نہا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ ناظرین وہ دیکھیں ٹرک میں سے آٹے کا تھیلا ابل کے باہر آ رہا ہے، وہ دیکھیں ناظرین لٹ پڑ گئی، 1 تھیلا اور 2 خیار، باری باری پھڑو میرے ہو یار، پھڑ لو ہلا ہو گئی۔ اس طرح بھی آپ لوگ خبریں دکھا سکتے ہیں۔ اوپر سے وہ جو آپ نے ٹیلی ویژن کے اوپر اسامہ بٹھایا ہوا خبریں پڑھنے کے لیے، وہ جان بوجھ کے حکمرانوں کو تنگ کر رہا ہوتا ہے۔ کیسے؟ جان بوجھ کے کہتا ہے ناظرین اسلام آباد میں پیسے لے کر کام ہو رہا ہے، اس کو کہو کہ اس طرح کہا کریں، ناظرین اسلام آباد میں پیسے لے کر کام ہو رہا ہے۔ اچھا، کام پہ ذرا زور دے۔ کام تو ہو رہا ہے نا، بے شک پیسے لے کے ہو رہا ہے، کام یہ تھوڑی بات ہے، بالکل صحیح۔ اس کو کہتے ہیں مثبت پہلو۔ اچھا، جان بوجھ کے ہمیں خبر کو الٹا کر کے سناتے ہو۔
PIA की फ्लाइटों की ताखीर की वजह से हज्जाज किराम को वापसी में परेशानी। सीधा ऐसे क्यों नहीं कहते कि PIA ने बड़ी तगोदो करके हज्जाज किराम को मजीद सवाब कमाने का मौका दे दिया सऊदी अरब में ठहरा के। तो और क्या, जितनी देर फ्लाइट लेट होगी उधर रहेंगे सऊदी अरब में, दुआएं मांगेंगे, सवाब कमाएंगे। मैं फजूल मीडिया पे शोर कर रहे हैं रेलवे का बेड़ा गर्क हो गया, ट्रेनें बंद हो गई। इसको इस तरह कहा जा सकता है कि हुकूमत ने बड़ी मेहनत करके रेलगाड़ियां बंद कर दी और इंजन की बेहंगम आवाज बम झिक से लोगों की जान छूट गई। अच्छा। रेलवे लाइन के इर्द गिर्द रहने वाली आबादियों ने सुख का सांस लिया। सुख का सांस ऐसे ही आता है, तुम्हें नहीं ना पता। मुफ्त का माल तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बरतानवी वजीर आजम ने चूहे ना पकड़ने पर अपनी नाअहल बिल्ली को बरतरफ कर दिया। वजीर आजम ने? मानसत कह जाऊं मेरे मुर्शद भाई, ओए ब्रेक लगाओ। बरतानवी वजीर आजम ने। अच्छा, अंग्रेजों का मुर्शद है, मौज करने दो इसको। बिल्ली निकाल दी है जी। लो देखो जरा, मैं भी कहूँ मेरे मुर्शद तो इतने हलीम तबीयत है, ये क्या हुआ है? देखो कितना जालिम है अंग्रेजों का मुर्शद। बिल्ली निकाल दिया पकड़ के, कितना को बेचारी दूध पी जाती हो। इधर देखो मेरे मुर्शद सदके जाऊं कैसे हलीम तबीयत के, कितना कितना बड़ा बागड़ बिल्ला पाला हुआ है, उनको कुछ नहीं कहते। कोई बात नहीं, ये होती है दरवेशी। दरवेशी में नाम पैदा कर, खुदी को बुलंद कर। यार मेरी बात सुनो, अगर जाती जेब खर्च पे पाल ले, फिर बिल्ले छोड़ शेर पाल ले, लेकिन सरकारी खर्च पे तो ना पाले। वही पेसिमिस्ट। हर वक्त पुठी बातें, मेहनत कर, हसद न कर। हाय देखो यार, बिल्ली नौकरी से निकाल दी। हाय वो घर जाके बेचारी क्या रोने सुना रही होगी, खामद अपने को किस तरह बीत कर रही होगी। और घर बैठ के म्याऊं म्याऊं करते रहते हो। 36 दफा तुम्हें कहा था मुझे नवा बीड़ लगवा दो, मुझसे अब चूहे नहीं पकड़े जाते। वो निकाल दिया डेविड कैमरॉन ने। उतरा मैं क्या टीडियां तेरियां मुछां ने काम ते जाया करते, को कहंदे तेरियां भी ध्यान है, तू केड़ी क्लीन शेव है। कहां से ले आते हो बातें सारी? बिल्ली दियां भी मुछां होंदियां ते बिल्लियां दियां भी होंदियां। मार्बल का कारोबार करने वाला 8 साला हैरी जॉर्डन दुनिया का सबसे कम उम्र बिजनेसमैन बन गया। लो देखो यार, 8 साल का मासूम बच्चा मार्बल का काम कर रहा है। एवनी इन कौमों ने तरक्की की। ये कौन सी कौम है? बरतानवी। देखो, और हमारे यहाँ देखो पौड़ी कौम बेली बैठी हुई है थड़ों पे गलियों में। इतना 28 साल का मोटा बच्चा 4 चॉकलेटें 35 रुपए वाली रोज खाता है यार। और उससे पूछो ना बेटे को काम शाम नहीं करते? हाँ, पैंट्स पेड़ होते हैं। उसकी देखो क्या जॉब लगी हुई है, पैंट्स पेड़ होते हैं। बंदा पूछे पैंट्स पेड़ होते हैं, तुम तो गली में होते हो ना। कोई काम करने के लिए राजी नहीं है। 30 साल तक यही कहते रहते हैं, ले उम्र मेरी की मैं टपेड़ी लेती। 50 टप जाते हैं तो फिर काम छोड़ देते हैं। मैं टप गया और 50 मेरा निकलता नहीं और सा। हद हो गई है यार। हम लेते एक छोटा सा वक्फा। ये देखो फौरन वक्फा ले लिया यार, थोड़ा काम तो कर लो। ये क्या कर रहे हैं जी साहब? एक्सरसाइज? ये आपसे किसने कह दिया कि बैठे बैठे एक्सरसाइज होती है? मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं कि तुम बैठ बैठ के इधर मोटे होते जा रहे हो। तो खड़े हो जाओ। बहुत अच्छे, खड़े होके शो कर लो। तो खड़े होके शो कर लो, बैठना को जरूरी है। तुम भी फिर खड़े होके शो करो। तो तुम्हें पतला होने का शौक है ना यार? मुझे डिस्टर्ब करो। चलो तुम बातें करते जाओ, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। अच्छा, सांस फूल जाएगा तुम्हारा। बस करो, अपनी उम्र देखो, शौक देखो। यार ये वैसे बंदा क्यों मोटा हो जाता है यार? क्यों हो जाता है मोटा?
کیوں موٹا ہو جاتا ہے, کیسے موٹا ہو جاتا ہے, اور موٹاپا کیسے کم کیا جا سکتا ہے, ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے جو خواتین نے اپنے گھر کے آدھے بجٹ لگا اور ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہ اپنے بجٹ کا بڑا حصہ ان بیماریوں پر خرچ کر رہے ہیں جو موٹاپے یا شوگر سے جنم لیتی ہیں. ایمان سے جی, تمہیں پتہ ہے امریکہ, برطانیہ, کینیڈا اور آسٹریلین گورنمنٹس جو ہیں ان کی راتوں کی نیندیں اس ایک رپورٹ نے حرام کر دی ہیں جو ابھی حال ہی میں جو مشہور میڈیکل جرنل ہے دی لینسٹ اس نے شائع کی ہے. اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ 4 ملک جو ہیں موٹاپے کے حوالے سے آئندہ 10 سے 20 سالوں کے دوران شدید مشکلات بلکہ بحران سے دوچار ہونے والے ہیں. جی, اور اس کو کہا جاتا ہے یہ جو رپورٹ ہے موٹاپے کے حوالے سے یہ آج تک شائع ہونے والی تمام جو انٹرنیشنل لیول پر جتنی بھی رپورٹ سامنے آئی ہیں سب سے زیادہ اتھینٹک, کریڈیبل اور کمپریہنسو ہے. یار یہ انگریز تو بڑے ماڈرن ہوتے ہیں, یہ کیوں موٹے ہو جاتے ہیں؟ یہ سب خوش فہمیاں اور خوش گمانیاں دھری کی دھری رہ گئی ہیں. اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2030 تک برطانیہ میں موٹاپے کا شکار جو افراد ہیں ان کی تعداد 25% سے بڑھ کر 40% ہو جائے گی. یعنی برطانیہ میں ہر 100 میں سے 25% جو لوگ ہیں, 25 لوگ جو ہیں وہ موٹاپے کا شکار ہیں آج, اور 2030 تک یعنی 20 سال بعد 40 لوگ جو ہیں 100 میں سے وہ موٹے ہوں گے. یار حد ہو گئی اب ایسے. امریکہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ سنگین صورتحال سے دوچار ہے. اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ میں آج 35% لوگ موٹاپے کا شکار ہیں اور 2030 تک یہ تعداد 50% تک پہنچ جائے گی. ہائے 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 ہائے, یہ میرا خیال ہے وہ لوگ تو راج کھانے کی مستی ہے, ان کو خوشی سے موٹے ہو رہے ہیں. نہیں, یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے جو اس رپورٹ سے دور ہوتی ہے کہ یہ صرف جو ہے کھاتے پیتے لوگوں کا مسئلہ ہے. موٹاپے کا گہرا تعلق ظاہر کیا گیا بلکہ ثابت کیا گیا ہے کہ یہ جو مالی تناؤ ہے, یہ جو یعنی مالی مسائل کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے, اس سے بھی اس کا بہت گہرا تعلق ہے. یعنی ایک طرف مالی مسائل اور دوسری طرف بلا روک ٹوک کھانا پینا. کیونکہ اس رپورٹ میں ان 4-5 ملکوں کا موازنہ کیا گیا ہے ان ملکوں سے جہاں پر جاب سیکیورٹی زیادہ ہے. کہتے ہیں کہ جہاں پر کھانا پینا تو کھلا ہے لیکن جاب سیکیورٹی جو ہے وہ موجود ہے, ان لوگوں میں موٹاپا ان ملکوں کی نسبت قدرے کم ہے. انکم کی ٹینشن سے بندہ جی, موٹا ہو جاب کھو جانے کا جو ایک ڈپریشن یہ ٹینشن ہے وہ زیادہ ہے. اور پھر اس رپورٹ میں شادی اور طلاق کا بھی گہرا تعلق ثابت کیا گیا ہے. یہ کہا یہ جاتا ہے کہ شادی کے 2 سال اور طلاق کے 2 سال بعد موٹاپا جو ہے وہ باقی عمر کے دیگر حصوں کی نسبت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے. نہیں, شادی کے 2 سال بعد جو بندہ موٹا ہوتا ہے وہ تو پھر جب تیسرا سال شروع ہوتا ہے تو پھر سکڑا بھی شروع ہو جاتا ہے. عزیز صاحب, یہ بات صرف بندوں تک نہیں ہے, غالباً خواتین اس میں سب سے زیادہ اس پرابلم کا شکار ہیں. اور خواتین میں اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں, موٹاپے کے جو نقصانات ہیں وہ بھی مردوں کی نسبت زیادہ ہے. یہ کہا یہ جاتا ہے جو ہائی بلڈ پریشر ہے, جو موٹاپے کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے, وہ لڑکوں کی نسبت لڑکیوں میں 9% زیادہ ہے. لو, آج یہ پہلی دفعہ بات سنی ہے کہ ٹینشن کی وجہ سے بندہ موٹا ہوتا ہے. پرجائی تمہاری مجھے روز کہتی ہے کس بات کی تمہیں خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں, موٹے ہی ہوتے جا رہے ہیں. اور ترقی یافتہ قومیں یہ تو اس طرح کے معاملات کو اور نظر سے بھی دیکھتی ہے نا. برطانیہ کو اب یہ پریشانی بھی لاحق ہو گئی ہے کہ آئندہ 5 سے 7 برسوں کے دوران ان کی حکومت کو موٹاپے سے پیدا ہونے والے امراض کے علاج پر 2 ارب پاؤنڈ اضافی خرچ کرنے پڑیں گے. ہائے ہائے ہائے, یار جتنا ان کا انگریز موٹا ہو رہا ہے, سوٹ پہ کپڑا 3-3 4-4 گائی زیادہ لگے گا, خوراک بڑھ جائے گی. یار میں بیماریوں کے علاج پر بات کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. اور یہ ترقی یافتہ ملکوں کی حکومتیں تو اس قدر پریشانی سے دوچار ہو گئی ہیں اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد کہ وہ بہت سائنٹیفکلی یہ اس بات کا جائزہ لے رہے کہ کس طرح مؤثر انداز میں یہ جو فاسٹ فوڈ ہے اس کا جو بڑھتا ہوا ٹرینڈ ہے اس کو کم کیا جا سکے. بلکہ وہاں کے ایک ادارے نے تو اس بات کے لیے کیمپین شروع کر دی ہے کہ فاسٹ فوڈ کی ایڈورٹائزمنٹ پر بھی پابندی عائد کر دی جائے. جس طرح کچھ عرصہ پہلے سگریٹ نوشی کے اشتہارات پر پابندی عائد کر دی گئی تھی, اب یہ مطالبہ بھی سامنے آنا شروع ہو گیا کہ فاسٹ فوڈ کے اشتہارات پر بھی پابندی عائد کر دی جائے. یہ فاسٹ فوڈ سے بندہ اتنا موٹا ہو جاتا ہے. فاسٹ فوڈ تو اپنی جگہ خطرناک ہے نا. فاسٹ فوڈ آپ ہمیشہ استعمال کرتے ہو کولڈ ڈرنک کے ساتھ, اور کولڈ ڈرنک سیدھا چینی کا دوسرا نام ہے, چینی کے علاوہ کیا ہے اس میں. صحیح, دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ بہت خطرناک ہیں, لیکن جب ان کا کمبینیشن بن جاتا ہے تو ان کی ڈیڈلینس ڈبل نہیں ہوتی بلکہ 4 ٹائمز بڑھ جاتی ہے. لو پھڑو یار, یہ کیا ڈرانے والی باتیں کر رہے ہو.
اب میں سن کے حیران ہو رہا ہوں کہ یہ فاسٹ فوڈ کی وجہ سے ڈیڈلینس بڑھ جاتی ہے. اسی لیے بزرگ ہمارے کہتے تھے نا بیٹے سست فوڈ کھایا کرو, جو رات کی بچی ہوئی روٹی ہے وہ کھاؤ میرا بیٹا, اور رات کا بچا ہوا سالن کھاؤ, اسے سست فوڈ کہتے ہیں. اچھا, برطانیہ میں تو اس حوالے سے اس قدر دلچسپ طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں نا موٹاپے کو کنٹرول کرنے کے لیے. ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک ویب سائٹ ہے, وہ بہت تیزی کے ساتھ پاپولر صرف اس بنیاد پہ ہو رہی ہے کہ وہ اناؤنس کرتی ہے کہ آپ اس ویب سائٹ کو جوائن کریں, اگر آپ ایک مقررہ عرصے تک اپنا وزن ایک مقررہ حد سے کم نہیں کر پائیں گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں سے آٹومیٹکلی ایک بھاری بھرکم رقم جو ہے وہ کسی رفائی ادارے کے نام ٹرانسفر ہو جائے گی. اب جو لوگ جو اس ادارے کو اس ویب سائٹ کو جوائن کر لیتے ہیں وہ اس رقم کو بچانے کے لالچ میں اپنا وزن کم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. کب سے وزن کم ہوتا رہتا ہوگا, پیسے ٹرانسفر ہو جائے. یار کیڑیاں ویب سائٹ اور کون سے علاج بتا رہے ہو, سیدھا سیدھا جھٹکا سا علاج ہوتا تھا ادھر دیسی جو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہوا ہے. سویرے اٹھ کے سارے گھر میں جھاڑو دینا, پوچے پھیرنا, کچے مکان ہوتے تھے, مٹی کے لیپ عورتیں کر رہی ہوتی تھی. میں نے تمہیں پہلے بھی کئی دفعہ بتایا, بورے والی انگیٹھی بالتے بالتے اسے چلاتے چلاتے عورت کی کتنی ایکسرسائز ہو جاتی. یار یہ بات بھی تم اتنے اعتماد کے ساتھ نہ کرو, یہ جھاڑو پوچھا تم کتنے عرصے سے کر رہے ہو, تمہارا وزن کم ہوا ہے؟ اچھا بڑا میں سمجھا رہا ہوں لوگوں کو, اور بیچ میں دیکھو مجھے جلیل کرنا شروع کر دیا. اس نے اچھا سوری, میں نے کافی عرصے سے چھوڑا ہوا ہے اس لیے موٹا ہو رہا ہوں. تمہیں نہیں نہ پتا مرد کتنی ایکسرسائز کرتے تھے, لکڑے لینے کے لیے خود جاتے تھے, سائیکل پہ رکھ کے لے کے آتے تھے, آٹا پسانے کے لیے لے کے جاتے تھے, 36 کام کرتے تھے. وہ سارا کچھ چھوڑ دیا ہوا, لائف سٹائل بدل گیا ہے نا. واشنگ مشینیں لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, واشنگ مشین بیچاری انجن کر کے مرنے والی ہو جاتی ہے, عورت کو اپنی باتیں کر رہی ہوتی ہے. تمہیں کیا بتایا. اور مرد دیکھ لو کتنے چست ہو چکے ہیں, واہ واہ واہ, لیٹ کے ٹی وی سارا دن دیکھنا ہے بس, ریموٹ اٹھانے کی ہمت نہیں کرتے, پیر کے انگوٹھے سے آرام سے ٹی وی کا چینل بدل لیتے. ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. بہت یار یہ تو مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے, میں تو بڑی ایکسرسائز کیا کروں. یار پاک جنید, میں آئی ہونے کے ناطے سوچتا ہوں کہ یہاں کا کوئی بھی غریب ترقی نہیں کر سکتا, چونکہ یہاں امیروں نے سارا سسٹم صرف اپنے فائدے کے لیے ہی بنایا ہوا ہے. چاروں طرف سے غریب بیچارہ پس رہا ہے, برداشت کر رہا ہے ظلم و ستم. بالکل تم 100% درست کہہ رہے ہو کہ ظلم کے اس نظام میں چاروں طرف سے غریب ہی پس رہا ہے, لیکن اس بات کا ایک اور اینگل بھی ہے. اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کر لوں. کہو کیا کہنا چاہتی ہو انارکلی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عزیزی کا اس ملک میں سب سے بڑا دشمن عزیزی ہے. غریب کا اس ملک میں دشمن غریب ہی رہا ہے. یعنی امیر کا تو وہ ہمیشہ سے ہدف رہا ہے, اس نظام کا ہدف بھی غریب ہی رہا ہے, امیر کا ہدف بھی غریب ہی رہا ہے, لیکن غریب کا ہدف بھی ہمیشہ سے غریب رہا ہے. غریب اپنا دشمن ہمیشہ سے خود رہا ہے. لو جی, مجھے 100% جسے 100% کہتے ہیں یقین تھا کہ اس بندے نے اس بات پہ بھی میرے ساتھ ہے وہی آڈا لگا لینا. نہیں, ایک منٹ ذرا صبر کرو, دلائل سے بات کرو. تم اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ غریب ہی غریب کا اس ملک میں دشمن رہا ہے؟ کیسے دشمن رہا ہے جی بتائیے. غریب نے غریب کے لیے کیا کیا ہے, غریب نے اپنے لیے کیا کیا ہے, غریب نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے, غریب نے ہمیشہ امیر کے لیے کام کیا ہے. یار حد ہو گئی ہے تمہارے والی, غریب اپنے لیے بیچارہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تو کرے کیا؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں؟ غریب کو اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ نہیں دیے, غریب کو اللہ تعالیٰ نے دماغ نہیں دیا, غریب کو اللہ تعالیٰ نے 2 کان نہیں دیے, 2 آنکھیں نہیں دی, وہ دیکھتا نہیں ہے, ظلم کا یہ نظام سارا نہیں دیکھتا. چلو جو بھی اللہ تعالیٰ نے اسے عنایت کیا ہوا ہے, وہ غریب بیچارہ تو وہ سب کچھ اس نظام کی پٹھی میں چونک دیتا ہے. یہ نظام کس نے تخلیق کیا ہے؟ یہ جو آج ملک میں نظام قابض ہے, یہ جو ظلم کا نظام ہے, یہ تخلیق کرنے میں غریب اپنا حصہ نہیں ڈالتا. غریب جب ووٹ ڈالتا ہے کس چیز کو دیکھتا ہے؟ ہمیشہ برادری کو دیکھتا ہے, چند ٹکوں کو دیکھتا ہے کہ آج میرا مسئلہ حل ہو جائے, اپنا ووٹ تک بیچ دیتا ہے. اس کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنا بڑا جرم کر رہا ہے. تو مسئلہ میں نا جب پرپل کلر کی ٹائی لگا کے وہاں تک نہیں سوچ سکتے جہاں پہ غریب ہوتا ہے. غریب بیچارہ ووٹ میں بیچے تو اور کیا کرے؟ تمہیں کیا پتا ہے کہ غریب کے ساتھ ہو کیا رہی ہوتی ہے؟ وہ ووٹ کے لیے یا امیر کے لیے اپنا ووٹ نہیں بیچتا, اپنی کوئی
हक तलफी नहीं करता वो वोट बेच के, वो तो वोट बेचता है अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए। एक मिनट ठहर जाओ, चलो तुम इस बात को भी जस्टिफाई कर सकते हो कि वो अपनी किसी वक्ती जरूरत को पूरा करने के लिए वोट बेच देता है। क्या उसको इस बात का एहसास नहीं होता कि आज वो चंद पैसों के एवज अगर अपना वोट बेच देता है, इस निजाम का हिस्सा बन जाता है, तो वो कितना बड़ा इस हवाले से जुर्म कर रहा है कि कल को उसको यही चीज जो है फाइनेंशियली भी पे बैक करनी पड़ेगी। उसको बिलों की सूरत में, महंगाई की सूरत में, बेरोजगारी की सूरत में वो इस निजाम को, ऐसे निजाम को अपने ऊपर मुसल्लत करेगा कि फाइनेंशियली भी उस पर आने वाले 5 सालों में कई गुना इजाफा हो जाएगा। ओ यार, जो वक्ती तौर पे उसका बच्चा भूखा मर रहा है, ये वो खुद भूखा मर रहा है, और उसको वो कहां और आने वाले 5 सालों में मजीद भूखा मरेगा, खुदकुशी पर मजबूर हो जाएगा गरीब। तुम ये बातें इसलिए करते हो कि तुम टल्ली भी जाते हो तो फौरन जो कहते हो वो चीज सामने आ जाती है। तुम्हें इस बात का नहीं ना पता कि 50-60 रुपये उसके पास जब नहीं होते, जब उसका बच्चा को भूखा मर रहा होता है या उसकी बीवी या मां बीमार पड़ी होती है, तो उसके साथ क्या? मैं यही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो अपनी भूख बर्दाश्त कर ले, कड़ा वक्त बर्दाश्त कर ले, लेकिन अपनी जो आने वाली आइंदा नस्ल है, अपनी जो औलाद है, कम से कम उसको तो ना वो भूख की भट्टी में झोंके। लो जी, अगर मुझे ये डर ना होता कि ये कप के पैसे मुझसे चेक में से काट लेंगे तो मैंने तुम्हें मार देना था। तुम्हें क्या पता है यार, तुम गाड़ी में बैठ के वोट डालने वाले बंदे हो। तुमको क्या पता है कि किसी की गड्डी में बैठ के अगर जाए वोट डालने के लिए, उधर जाके आगे से जब चावल भी मिलते हैं वो डब्बे में, और उसमें एक बोटी भी होती है, तुम्हें क्या पता है कि गरीब आदमी बेचारा वो बंदा जो सिर्फ या ईद पे बोटी खाता है या इलेक्शन के इलेक्शन बोटी खाता है, उसको कितना मजा आता है उस बोटी का। वो उस बेचारे के तो तौर पर पहुंच जाते हैं, वो कनातों में बजना शुरू हो जाता है, वो तो पकड़ के वोट कह रहा होता है पाना किथे जे। ये अमीर का कसूर है, ये अमीर का कसूर है। तुम निजाम की और सिस्टम की बात करते हो। गरीब बंदा बेचारा तो सिर्फ यही दुआएं कर रहा होता कि यार को अमीर बंदा खड़ा हो जो बैनर लगाए वो जरा अच्छे कपड़े के हो, ताकि इलेक्शन के बाद बेचारा वही बैनर उतार के उसके रजाइयां बना सके। यार ये अमीर आदमी का कसूर है, ये गरीब आदमी का कसूर है। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि गरीब आदमी बाकायदा जो है वो अपने लीडर के तौर पर हमेशा एक अमीर आदमी को देखता है, अमीर आदमी से इंस्पायर होता है हमेशा। वो जो प्रेडो और पजारों में बैठने वाला है उसकी तरफ वो हसरत की निगाहों से देखता है कि यही मेरा लीडर है। गरीब आदमी किसी गरीब को तो अपना लीडर भी नहीं मानने के लिए तैयार। गरीब को कैसे लीडर मान ले? गरीब बंदा जीत सकता है। अच्छा एक मिनट, गरीब पागल होता है, उसे नहीं पता कि गरीब को वोट कैसे एक मिनट तो मेरी बात का जवाब दो। जमहूरियत किस चीज का नाम है? जमहूरियत इसी चिड़िया का नाम है ना कि अक्सरियत का निजाम गालिब आता है। इस मुल्क में गरीब की अक्सरियत है ना, गरीबों की अक्सरियत है या नहीं? बताओ ना, है ना? तो फिर उनका निजाम आना चाहिए ना, कैसे उनकी मर्जी चलनी चाहिए, उनकी मर्जी चलनी चाहिए। को अगर खड़ा हो जाए, अमल तो बेचारा इलेक्शनों से पहले वो 15-20 हजार रुपया लेके बैठ जाता है। अगर वो खड़ा रहे ना, चलो 15-20 हजार, ये भी अमीर का कसूर है जो उसको पैसे देकर मेरी बात समझने की कोशिश करो कि गरीब ही अपना दुश्मन है। सियासत हो यार, गरीब कहां से अपना दुश्मन है? गरीब के अपने आप को दंदियां बांट के सोचता है। यही कर रहा है, यही कर रहा है। रहा हो तो उसमें टक्कर मार दे, यही बिल्कुल यही कर रहा है। अच्छा एक मिनट, एक बापडा के एक लाइनमैन गरीब आदमी नहीं होता? एक मिनट ठहर जाओ यार, ठहर जाओ। संभाल के रखो, 4 बाल रह गए, गिर जाएंगे। मैं तुम्हें यह बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बापडा के लाइनमैन, सब्जी फरोश, जो फल फरोश है, ये सारे गरीब आदमी है ना। क्या ये, चलो अमीरों को तो छोड़ो, ये गरीब आदमी जो है ये गरीबों के साथ जो है वो अच्छा सलूक रवा रखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। उनको गरीब, खुद गरीब हो के गरीबों का गला काट रहे होते हैं। बताओ यार क्या कर रहे होते हैं? क्या नहीं कर रहे होते? क्या नहीं कर रहे होते? क्या कर क्या रहे होते हैं? क्या बात बताओ। अच्छा, फल वाला जो है वो सिर्फ अमीर आदमी को फल महंगा बेच रहा होता है, गरीब आदमी के लिए पैकेज अनाउंस किए होते हैं उसने। नहीं तो गरीब आदमी अमीर आदमी जिस वक्त वो बेच रहा है वो पागल है। गरीब बंदा गरीब को सस्ता दे दे, पास से अमीर उसे मार दे। यही तो कह रहा हूं कि गरीब के साथ भी रियायत नहीं बरतता, अमीर के साथ भी कोई रियायत नहीं बरतता, और अपनी भी दुश्मनी करता है। आइंदा ये बहस में ये ना कभी भी कहना फिक्रा कि मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और क्या कर रहा हूं? सारा भला मुझे कहता है कि वो तुम्हें इतना समझाने की कोशिश करता है, तुम वही टफर है। ऐवे हर चीज फजूल गरीब को ही डालते जा रहे हो। वो जो बेचारा है ही गरीब, वो कहां स्टैंड ले, किधर जाके लड़े, किससे लड़े? यही तो मैं तुम्हें कह रहा हूं ना कि गरीब आदमी सिर्फ माली तौर पर गरीब है ना। अल्लाह ताला ने उसको ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर तो एक मुकम्मल इंसान बनाया। वो क्यों इस यानी बगावत क्यों नहीं कर देता इस निजाम के खिलाफ? वो इस निजाम का हिस्सा क्यों बन जाता है? इस निजाम को अपने कुव्वत बाजू पर भरोसा करके तोड़ दे इस सिस्टम को। वो जो कतील ने कहा था ना कि दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है, बगावत नहीं करता। अजीजी तो बस सिर्फ एक बात ही जानता है, उस शोहर का घर होता है जन्नत का नमूना जो जुल्म तो सहता है, बगावत नहीं करता।
اس کے دلائل سن لو. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. یہ میرے دلائل نہیں تھے, یہ میں نے تمہیں بڑی پتے کی بات بتائی. جی جی. یار جنید, کل ہم یہ جو بحث کر رہے تھے ون ویلنگ والی, اور خطرناک ہے بہت, اور یہ جان کا خطرہ ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے, یہ اس کو تو چلو چھوڑو یار, یہ تو ہے ہی ایک بے وقوفی اور بدتمیزی, میں تو اسے کہوں گا بد تہذیبی بھی نہیں کہوں گا. مگر یہ جو عام ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں سڑکوں پہ پورے پاکستان میں, تم دیکھو یار, اخبار اٹھاؤ صبح یا کوئی چینل لگا کے دیکھنا شروع کرو, ہر روز یار کوئی نہ کوئی ایسا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے کہ سارا دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. اصل میں زیادہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم اس وقت روڈ سیفٹی کی بات کرتے ہیں جب بھی کرتے ہیں, 2-4 دن کے لیے ہم اس خاص کیفیت سے گزرتے ہیں, جبکہ ملک میں کسی صوبے میں کسی شہر میں بہت بڑا ٹریفک حادثہ پیش آتا ہے جس میں کوئی 15 یا 20 افراد جاں بحق ہو جاتے ہیں. جس طرح ابھی چند دن پہلے ٹھٹھا میں یار ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور 25 سے زیادہ افراد اس میں جاں بحق ہو گئے. اب اس طرح کے حادثات صرف ہماری توجہ مبذول کرا پاتے ہیں. اچھا, میں نے یہ کل ہم بات کر رہے تھے یہ ون ویلنگ کے حوالے سے, تو اس کے بعد میرے ذہن میں بھی ٹریفک حادثات کی طرف میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان میں کتنے بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں, لیکن یہ کبھی بھی عوام کی توجہ کا مرکز نہیں بنتے. حکومت کی توجہ کا مرکز تو خیر بننا ہی نہیں ہے نا کبھی بھی, یعنی حکومت کے لیے تو اور اس کی بہت سی پرائرٹیز ہیں نا, لیکن ہم لوگ بھی اس طرف توجہ نہیں دیتے کہ ہم یہ دیکھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے کہ سڑکوں پر روزانہ کتنی تعداد میں کتنے خوفناک حادثات پیش آتے ہیں. لیکن کل جب میں نے کچھ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے, اس حوالے سے ڈیٹا مرتب کرنے کی کوشش کی ہے, یقین کرو کس قدر بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں کوئی اتھینٹک ڈیٹا اویلیبل ہی نہیں ہے, کوئی اعداد و شمار ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کتنے حادثات سالانہ پیش آتے ہیں, ان میں کتنے لوگ جاں بحق ہوتے ہیں, کتنے زخمی ہوتے ہیں. اس قدر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ہم, اور ہماری حکومت. ٹرانسپورٹ جو ہے ان کے پاس تو ہو گئے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے یار. ان سے پوچھ کے تو دیکھو وہ کیا دفتروں میں چھلیاں لگا کے بیٹھے. میں تمہیں عرض کرتا ہوں, تم وزارت داخلہ کی رپورٹ پر ایک نظر ڈالو گے تو تمہاری ہنسی نکل جائے گی. یعنی 1999 میں ٹریفک ایکسیڈنٹس کی جو سالانہ تعداد ہے وہ 10,000 کے لگ بھگ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد 2009 میں بھی یہ تعداد 10,000 کے لگ بھگ ہے, صرف 100-200 کا فرق ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ان حادثات میں زخمی ہونے والوں کی تعداد ہے وہ 1999 میں 11,000 کے قریب ہے, 2009 میں بھی 11,000 کے قریب ہے. مرنے والوں کی تعداد 1999 میں 5,500 کے قریب ہے, اور 2009 میں بھی کم و بیش 5,500 ہی ہے. یعنی صرف 100-150 کے فرق کے ساتھ یہ وہی سرکاری ملازم بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں, فائلوں کا پیٹ بھرنے کے لیے, کھانا پوری کے لیے 100 پلس کر دیتے ہیں, 100 مائنس کر دیتے ہیں. اس نے کہا تھا تم سنو گے تو ہنسی نکل جائے گی. مطلب کتنے یار مزہ خیز بات ہے, بلکہ شرمناک بات ہے کہ اتنا حساس مسئلہ ہے, لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے, اور آپ اس کا ڈیٹا کمپائل کرنے میں بھی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے. اور حقیقت حال اس سے بالکل فرق ہے. یعنی ایک این جی او نے جو رضاکارانہ بنیادوں پہ کام کرتی ہے, اس نے کراچی کے 5 بڑے ہاسپٹلز میں جب اس حوالے سے کام کیا ہے تو صورتحال یہ سامنے آتی ہے کہ ان 5 ہاسپٹلز میں سالانہ بنیادوں پر جو ٹریفک ایکسیڈنٹس میں زخمی ہو کر صرف 5 بڑے کراچی کے 5 بڑے ہاسپٹلز میں جو زخمی آتے ہیں ٹریفک ایکسیڈنٹس میں, ان کی تعداد 32,000 سے زیادہ ہے. یعنی یہ سرکاری رپورٹ کہہ رہی ہے کہ پورے ملک میں ٹریفک حادثات میں صرف 11,000 لوگ زخمی ہوتے ہیں, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کراچی کے 5 صرف بڑے ہاسپٹلز میں زخمیوں کی تعداد 32,000 سے زیادہ ہے. یہ صرف 5 ہسپتالوں میں 32,000 زخمی سالانہ آتے ہیں. یہ کس کی رپورٹ ہے جی؟ یہ ایک این جی او ہے, روڈ ٹریفک انجری ریسرچ اینڈ پریونشن سینٹر, رضاکارانہ بنیادوں پہ کام کر رہی ہے, اور آج کل غالباً اقوام متحدہ کا جو پروجیکٹ ہے روڈ سیفٹی کے حوالے سے اس پر بھی کام کر رہی ہے. دیکھو سرکاری جو رپورٹ ہے وہ 11,000 زخمی سالانہ پورے پاکستان میں, اور یہ این جی او کی رپورٹ جو ہے یہ صرف کراچی کے 5 ہسپتالوں میں 32,000 سالانہ زخمی. یہ جنہوں نے سرکاری رپورٹ دیا ان کے 32 کے 32 دانت پھر بھی سلامت ہے یار. جس ملک میں ڈیٹا ہی ٹھیک نہیں پیش کیا جا رہا ہے یا مل رہا ہے, اس ملک میں کیا کام ٹھیک ہونا ہے؟ یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ کو گھر کے خرچے کا بھی نہ پتا ہو اور انکم کا بھی نہ پتا ہو.
तो आप किस तरह घर चला सकते हैं? अभी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पूरी दुनिया से अपील की है कि 2011 से लेकर 2020 तक का जो अरसा है इसको डेकेड ऑफ रोड सेफ्टी के नाम से मनाया जाए। अच्छा। जाहिर है इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा पूरी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में कोई इस तरह के प्रोजेक्ट्स को भी फंड करेगा, बहुत सारा यानी फंडिंग की जाएगी, फंड्स मिलेंगे मुख्तलिफ मुल्कों को, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क की तो कोई तैयारी नहीं है। और जो भी यानी मुहज़्ज़ब अक़वाम है, हमारे यहाँ तो सालाना बुनियादों पर कोई डाटा अवेलेबल नहीं है ना। दुनिया भर के जितने तरक्की याफ्ता मुहज़्ज़ब मुल्क हैं वहां पर ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के हवाले से, कैजुअलिटीज के हवाले से वीकली बेसिस पर डाटा मुरतब किया जाता है। अगर आप पिछले हफ्ते का डाटा लेना चाहो, विद वन क्लिक ऑफ बटन यू कैन गेट ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ इट। Yes, why not differentiation of association of income tax hauling in of law college? लॉ कॉलेज लॉ बनाना चाहिए ना। अच्छा। ये कहना चाह रहा हूँ यार, जी जी। अंग्रेजी की भी नहीं यार आप लोगों को समझ लगती। नहीं, वाकई ये बड़ा मसला रहा है मेरे साथ। ओहो, मैं भी कहूँ ये मेरी अंग्रेजी क्यों नहीं ठीक कराता? तुम्हारी अंग्रेजी तो ठीक है। हाँ, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, बड़े अफसोस की बात है, डिटेल डाटा तो एक तरफ कर देना आप, हमें तो यही नहीं पता कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कितने हैं। बिल्कुल अफसोस की बात है, ज़ाहिर है आपके पास सारी डिटेल्स ही नहीं है। अगर आपके पास ये डिटेल्स अवेलेबल हो, आपको पता हो कि मुल्क के किस शहर के किस हिस्से में एक्सीडेंट्स फलां वजह से हो रहे हैं, फिर ही आप उसका कोई तदारुक, जिसको हम रोड बिहेवियर कहते हैं, सेफ्टी मेजर्स ले सकते हो। जब आपको ये पता होगा कि इतने एक्सीडेंट्स इस वजह से हुए, इतने एक्सीडेंट्स मोटर बाइक्स पे हुए हैं, इतने एक्सीडेंट्स गाड़ियों में हुए हैं, इतने एक्सीडेंट्स रात के वक्त हुए हैं, यानी फलां वजूहात थी एक्सीडेंट्स की, फिर ही आप रोड सेफ्टी की बात कर सकते हो ना। आपको कुछ भी नहीं पता। नहीं, मुझे नहीं पता, आपको पता है। मैं यार तुम्हें नहीं कह रहा, मेरी तरह मुंह कर गई, तुमने कहा कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। हमें कुछ नहीं पता, पूरे मुल्क को कुछ नहीं पता, मैं ये कह रहा हूं। और ये एनजीओ, जिस एनजीओ की मैं बात कर रहा हूं, इसकी रिपोर्ट से हमें पता चलता है, आम तौर पर ये एक तासुर पाया जाता है हमारे यहाँ कि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में मरने वालों की जो ज्यादा बड़ी तादाद है उसका ताल्लुक बड़े एक्सीडेंट से है। ये जो बसों और वैगनों के होते हैं जिसमें 10, 15, 20 अफराद हलाक हो जाते हैं, जाबाक हो जाते हैं, हमारे ज़हन में यही बात आती है। जबकि इस रिपोर्ट से, ये एक ऑथेंटिक रिपोर्ट है, इससे ये पता चलता है कि 61% जो जख्मी हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट से, वो छोटे हादसात या जो बाइक्स पे हादसात होते हैं ना, मोटर बाइक्स पे, वो मोटर बाइक्स के हादसात का नतीजा है। नहीं, वैसे यार हम अंदाजन दुनिया में इस वक्त कहाँ खड़े हैं इस हवाले से? इंतहाई शर्मनाक मकाम पर खड़े हैं, जिस तरह बाकी शोबों में खड़े हैं। यानी एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 13 लाख अफराद जो हैं वो ट्रैफिक हादसात की नजर होकर मौत के मुंह में चले जाते हैं, और जख्मियों की तादाद जो है वो 2.5 करोड़ से ज्यादा है। यूरोप में जो अगर 1 लाख अमवात होती हैं तो उसमें से 14 अमवात ट्रैफिक हादसात का नतीजा होती हैं, जबकि हमारे यहाँ 1 लाख अमवात में से 26 अमवात ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से होती हैं। चलो, डबल ही हो गया ना? डबल हो गया तकरीबन। नहीं तो अभी इतने सारे लोग वजारत ना मिलने की वजह से हुकूमत से नाराज बैठे हुए हैं, तो हमारी हुकूमत एक वजीर एक्सीडेंट क्यों नहीं बना देती? हाँ यार, ये फूड सेफ्टी की वजारत बड़ी है तो रोड सेफ्टी की भी बन जाए। ठीक है। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। ये हर पाजनैद जो हमारे मोहल्ले का रिटायर काउंसलर था ना, रिटायर काउंसलर, वो सख्त तहरीक इंसाफ के खिलाफ था। बड़ा मेरे साथ बहस किया करता था, लोगों के साथ बड़ी बहस किया करता था। मैं उनसे कहता था यार जाने दो, मुझे क्या पता, मैं भाई किसी की तरफ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ पाकिस्तान की तरफ। जान ही नहीं था मेरी छोड़ता, कहता था भाई जी क्रिकेट और चीज है, सियासत और चीज है, तुम देखना जरा इलेक्शन आने ले दो, इमरान खान को मंडी का भाव पता लग जाएगा। जलसा हुआ है लाहौर में। अब कल परसों मुझे बच्चे बता रहे थे मोहल्ले के वो हमारे रिटायर काउंसलर साहब तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रहे हैं। अच्छा। मैंने सोचा यार देखो, है जलसे ले बांधा समा कैसे कैसे, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। वैसे इस शेर का मिसरा उला क्या है? मिसरा उला पहला मिसरा क्या है? पहला इसका मिसरा तुम्हें मैंने सुनाया नहीं? है जलसे ले बांधा समा कैसे कैसे, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। खुदा का नाम लो, जो शायर इस दुनिया से चले जाते हैं ना, उनके शेरों के साथ ये हाल ना किया। जिस दिन मेरी किताब मार्केट में आ गई ना, तुमने मेरी मिन्नतें करनी है क्या जी मुझे सिर्फ एक किताब दे दो, मैंने टेबल के नीचे रख के उसका बैलेंस बराबर करना है।
تم نے منتیں کرنی ہے میری کیا یہ خدا کے لیے اس کتاب کا صرف ایک ورقہ ہی مجھے دے دو, میں نے اوپر دال سیویاں رکھ کے کھانی ہے. یہ تم اپنی کتاب کی انسلٹ کر رہے ہو. میں اپنی کتاب کی انسلٹ نہیں کر رہا, تمہاری انسلٹ ہو رہی ہے. تم جیسے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا وہ ادب کے اوپر دال سیوی رکھ کے کھا رہے ہو. اچھا چھوڑو یار, مصرے کی طرف آؤ. مصرا بتاؤ مجھے. بنائے خوشامد سے تھا کیسے کیسے, لگے ہیں منسٹر یہاں کیسے کیسے. زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا, بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. یہ شعر ہی غلط ہے. خواجہ حیدر علی آتش کا شعر ہے. تم پھر غلط پڑھ رہے ہو, پہلے کیا کیا ہے پھر کیسے کیسے کہہ دیا تھا. اور خواجہ صاحب کی وہ شورۂ آفاق غزل ہے, یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے. ہائے ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے, یہ آرزو تھی. سبحان اللہ. تم یہ کا ادبی ذوق نہیں دبا سکتے. عزیزی اقبال کا پیروکار ہے. اچھا. تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اقبال کہہ گیا یہ کو. خدا کا نام لو, خدا کا نام لو. تمہیں کس نے کہا یہ اقبال کا شعر ہے؟ کون سا؟ یہ تم دیے بادے مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اب بھائی کانوں کو ہاتھ لگاؤ, کیوں یہ سے آڈا لگا رہے ہو؟ بچہ بچہ جانتا ہے یہ کس کا شعر ہے. اقبال کی کس کتاب میں شعر ہے یہ بتاؤ. یار تمہیں شعر سنا دیا, تم آگے سے کتابیں پوچھنے لگ جاتے ہو. اے خدا کے بندے, یہ سید صادق حسین صادق کا شعر ہے, اور ان کی یہ جو غزل ہے یہ 1918 میں ایک مقامی روزنامے میں شائع ہو چکی ہے. یہ کہاں کے شاعر پائے گئے ہیں جی؟ یہ شکر گڑھ ضلع سیالکوٹ کے شاعر ہیں. اب یہ کہے گا کہ یہ مماثلت تو ہے نا کہ اقبال بھی سیالکوٹ کے تھے اور یہ بھی سیالکوٹ کے. میں سمجھ گیا ہوں, آج تم نے یہ کو بیشت کرنے کے کہیں سے پیسے پکڑے ہوئے. تم دیے بات مخالف سے نہ گھبرایا عقاب, ریڑی والے نے بھی کتنی مہنگی کر دی ہے جراب. کوئی بات نہیں, کتنی کو بیشتی کر لو گے, کتنی کو بیشتی کر لو گے, کتنی کو بیشتی کر لو گے. بدنام اگر ہوگے تو کیا نام نہ ہوگا. اچھا ایک منٹ ٹھہر جاؤ, اس مصرے کا پہلا مصرع بتاؤ اس شعر کا. میں تو سیاپے میں پھنس گیا ہوں بھائی. ذرا سوچو تو صحیح, دماغ پہ تھوڑا سا زور ڈال. دماغ تو سوری ہے ہی نہیں ہے, کسی چیز پہ زور ڈالو, زور تو لگاؤ. صوفے پہ زور ڈال لوں یار بہت سے لوگوں کو اس مصرے کا پتہ ہے, بہت کم لوگ ہیں جنہیں نہیں پتا. تو تمہیں نہیں پتا کہ عیی کم پائے جاتے ہیں دنیا میں. ایک عیی اور ایک پانڈا بہت کم پائے جاتے ہیں. بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. تھانے میں گھس کے چترول کا جب سامنا ہوگا, بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. یار خدا کا نام لو. غیر پیسوں کے اس ملک میں کام نہ ہوگا, بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. پنڈت دیا شنکر نسیم کا یہ شعر ہے, ہم طالب شہرت ہیں ہمیں ننگ سے کیا کام, بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. بچا ہے 1 سال دولت سمیٹ لو, بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. چلو ایسے کر لو یار, بھرتی کرا لو منڈا, پھر یہ کام نہ ہوگا. بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. یار بڑے غلط عزائم ہیں تمہارے. یہ عزیزی کی شاعری ہے, عیی کے خیالات نہیں. عظیم, یہ تھا آج کا حسب حال. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خوش رہیں, خوش رکھیں. اللہ حافظ.